حکمت والے کو، انصاف کرنے والے کو، اور ایل کہتے ہیں الوہیم کو، یعنی کہ ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ انصاف کرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا انصاف کرنے والا خدا ہے. دانیل کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا انصاف کرنے والا خدا ہے یا پھر خدا منصف ہے. تو دانیل کی کتاب سے ہم جب آج کی بائبل اسٹڈی کا آغاز کریں گے تو آج ہم پہلا چیپٹر پڑھیں گے اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کو ترتیب کے ساتھ پیدائش کی کتاب سے شروع کریں گے. آج کیونکہ بہت سارے بہن بھائیوں کی ریکویسٹ بھی تھی تو اس وجہ سے آج کا کلام حق جو ہے، پاک سخن جو ہے، وہ ہم شروع کریں گے مقدس دانیل کے صحیفہ سے. تو مقدس دانیل کے صحیفہ میں کچھ یوں مرقوم ہے. آپ پہلی آیت سے جب پڑھتے ہیں تو پہلی آیت مقدسہ میں لکھا ہے، شاہ یہودا یہویکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکدنصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا، شاہ یہویکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا. چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا. اب عزیزو، یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ خدا کے مقدس شہر پر ایک بت پرست بادشاہ نے حملہ کیا اور وہ اس ملک پر قابض ہوا، اور اس ملک پر حملہ کر کے وہ ہیکل مقدسہ کے جو برتن تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے گیا. اب جب ملک اسرائیل یا پھر یروشلم شہر میں حملہ ہوا تو عزیزو، ان میں جو اسیر کیے گئے، جو غلام بنائے گئے، وہ بہت سارے لوگ تھے جو ہم آگے پڑھیں گے. ان میں بہت سارے سردار تھے اور بہت سارے بادشاہ کی نسل کے لوگ تھے اور بہت سارے شرفا لوگ تھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کوئی غیر قوم کسی ملک پہ قبضہ کرتی ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کو اسیر کر لیتی ہے، بندی بنا لیتی ہے. تو جو بندی بنا کے لے کے گئے ان میں سے بہت سارے بادشاہوں کے بچے بھی تھے، نبیوں کے بچے بھی تھے، شرفا کے بچے بھی تھے، اور یہ نبی شرفا خود بھی تھے. انہی میں جب یہ اسیر ہو کر گئے تو آپ کو مقدس دانیل کا نام ملتا ہے، ان کے 3 دوستوں کا نام ملتا ہے، آپ کو مقدس نہمیہ کا نام ملتا ہے، عزرا کاہن کا نام، اور بھی بہت سارے ایسے زندہ خدا کے سورما جنہوں نے اسیری کے اندر آتے آتے جتنے بھی بادشاہ آئے ان سب بادشاہوں کی اسیری کے اندر اپنی زندگی گزاری. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اور ہم یہاں پر موجود ہیں، ایک آزاد ملک کے اندر موجود ہیں. اگر مثال کے طور پہ انڈیا ہم پر حملہ کر لیتا ہے تو جب انڈیا ہم پہ حملہ کر دیتا ہے تو آپ سوچیں آپ کے ساتھ ہوگا کیا. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اپنی آزادی سے بیٹھ نہیں سکتے. غلامی اخلاقیات میں کہا جاتا ہے، اور روحانی طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے. ایک غلام انسان مثال کے طور پہ آپ کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے، آپ کیا ہی کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. غلامی ایسی ایک لعنت ہے. اب خدا کے لوگ بھی غلامی میں چلے گئے. ان لوگوں کی وسیلے سے جو خدا کو ناراض کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور وہ بنی اسرائیل ہی سے تھے، ان کی وجہ سے خدا نے اپنے ملک کو برباد کروایا اور اپنی ہیکل مقدسہ کو بھی مسمار کروایا. اور خدا کے لوگ جو مقدسین تھے، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں تھا کیا، آگے لکھا ہے جو بے عیب تھے، ان کو بھی اسیری میں جانا پڑا، غلامی میں جانا پڑا. وہ بھی خدا کا ماسٹر پلان تھا، انہوں نے کام لینا تھا. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا جب نبوکدنصر سے حملہ کرواتا ہے یروشلم شہر پر تو بہت سارے لوگ غلام ہو جاتے ہیں. اب جب آپ غلامی میں آ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب انسان غلامی میں جاتا ہے، آپ نے کبھی کچھ چیزیں سوچی ہیں؟ کبھی سوچئے گا کہ جب ہم غلامی میں جاتے ہیں نہ تو ہم اپنی مرضی سے کچھ پہن سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں. اب جو آپ کا آقا ہے یا جو آپ کا مالک ہے وہی آپ سے سب کچھ کہے گا، اور آپ کو اس کی بدولت جو آپ سے وہ کہتا ہے آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سزا ملے گی، اور سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ سزا موت کی کیوں نہ ہو. اب جب وہ غلام بن گئے، خدا کے لوگ بھی غلام بن گئے، تو نبوکدنصر بادشاہ کے بارے میں آپ کو میں کچھ پڑھاتا چلوں. آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں. 586 BC
بی سی کہتے ہیں قبل مسیح. قبل مسیح کا پتہ کسی کو؟ مسیح سے پہلے. جی مسیح سے پہلے. مسیح سے پہلے 58 بی سی میں نبوکدنضر بادشاہ نے ہیکل مقدسہ کو ختم کیا، یروشلم شہر کو غلام بنا دیا. 568 بی سی کے اندر ہیکل جو ہے وہ تباہ کر دی گئی فرسٹ ٹائم. اب یہ ہیکل جو ہے اسے کئی لوگ سلیمانی ہیکل بھی کہتے ہیں. سلیمانی ہیکل کا کیا مطلب ہے؟ جو مقدس سلیمان نے بنائی تھی. خدا نے جو مقدس سلیمان کو کہا کہ آپ میری ہیکل بنائیں، اس ہیکل کو برباد کیا نبوکدنضر بادشاہ نے. یہ اسی وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جو دانیل کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں یہ اسی وقت کی بات ہے. اب جب پاک مقدس ضرور تھے، جو برتن تھے، وہ بھی بت خانہ میں داخل کر دیے گئے. اور ایک چیز اور نوٹ کرتے جائیں، یہاں پر لکھا ہے وہ جو نبوکدنضر آیا وہ ملک سنار کی سرزمین میں. آپ کو ملک سنار سے کچھ اور یاد آیا؟ چلے ایک ہند دے دو، کوئی اور بادشاہ کا نام یاد آیا؟ نمرود. زبر. آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب. تو سنیے گا یہاں پر کیا لکھا ہے کہ نمرود بادشاہ کی روئے زمین پر جو بادشاہی کی شروعات تھی وہ کہاں سے تھی. میں آپ کے سامنے 10ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھتا ہوں. بلکہ 8ویں آیت سے پڑھتا ہوں. اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا. خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار اور بابل اور رکاد اور قلنا سے ہوئی. جو نمرود بادشاہ ہے وہ بھی ملک سنار ہی سے اس کی بادشاہی کی شروعات ہوتی ہے. تو یہ جو بادشاہ ہمارے سامنے موجود ہے نبوکدنضر بادشاہ، یہ بھی ملک سنار ہی سے آئے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بت پرست تھے نمرود بادشاہ، اور نبوکدنضر بادشاہ بھی چوٹی کے بت پرست. اور نمرود بادشاہ، آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیں، یہ خدا کے سامنے شکاری سورما کا مطلب ہے. آپ کنگ جیمز ورژن انگلش بائبل میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اگینسٹ آف دا یہوہ، یعنی خدا کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. پیدائش میں جو آپ پڑھ رہے ہیں نمرود بادشاہ کو، یہ پیدائش کی کتاب میں خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. یہ باپ ابراہیم کے ابا کے سامنے بھی یہی تھا، اور باپ ابراہیم سے بھی اس کی بڑی زبردست کنورسیشن ہے. تو آپ دیکھتے ہیں یہیں سے نبوکدنضر بادشاہ آیا. اس نے پھر سے ایک دفعہ خدا کے لوگوں کو مارا اور پیٹا اور خدا کی ہیکل مقدسہ کو مسمار کیا. اب جب غلام کر دیے گئے تو ایک اور بات آپ سے کہتا چل رہا ہوں، خدا نے ہی یہ سب کچھ کروایا کیونکہ خدا کی نافرمانی ہو رہی تھی. اس لیے خدا نے جو اپنا گھر بنوایا اس کو بھی توڑوا دیا اور اپنے لوگوں کو بھی اس نے کیا کیا؟ اسیری میں جانے دیا. اب خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو جب اسیری میں دے دیا اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی چلے گئے اسیری کے اندر، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا ہمارا خدا جہاں پہ موت ہوتی ہے وہاں سے زندگی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جہاں پر لعنت ہوتی ہے وہاں سے برکت پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جہاں پر وہ بکھیرتا نہیں وہاں سے وہ اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جہاں پر وہ بوتا نہیں وہاں سے وہ کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے. اب غلامی کے اندر مقدسین آ گئے. زندہ خدا کا جلال آپ اس غلامی کے اندر ہی دیکھیں گے کہ کیسے خدا ان سے کام لیتا ہے. تو اگلی آیت پڑھتے ہیں، مقدس دانیل کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہ نے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا سے لوگوں کو حاضر کرے. وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت. نوٹ کیجئے گا جو خدا کے لوگوں کے بچے تھے نمبر 1 وہ بے عیب تھے، اور جو بے عیب ہوتا ہے وہ نہایت خوبصورت اور حکمت سے ماہر اور ہر طرح کی دانش اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر یعنی شاہی محل میں شاہی محل کے اندر کھڑے رہیں
اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان میں تعلیم دے. قصدیوں بابل کو بھی کہتے ہیں, مسلمانیوں کو بھی کہتے ہیں. تو نبوکت نظر کا آرڈر ہے کہ بھائی بندے لے کے آ, وہ لے کے آ بندے, اور یہ 3 سال دیتا ہے. 3 سال میں بندوں کو تیار کرو, نبی رسولوں کے جو بچے ہیں ان کو تیار کرو, جو شرفا کے بچے ان کو تیار کرو, ان کو 3 سال میں اچھا کھانا کھلاؤ, پلاؤ, اچھا پہناؤ, نبوکت نظر کے مطابق ان کو 3 سال میں میرے سامنے کھڑا کرو تاکہ میں ان سے کچھ نبوت کی باتیں پوچھ سکوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یہ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی ملک جو ہے کسی چھوٹے ملک پر حملہ کرتا ہے اور اپنی پپٹ حکومت بنا دیتا ہے, اور وہاں سے وہ ان حکومت سے معلومات کرتے رہتے ہیں کہ ایتھے کی ہوئے گئے. بائبل مقدس میں آپ ہیرودیس بادشاہ کا نام سنتے ہیں نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے زمانہ میں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے تو ہیرودیس نے کن کو بلایا؟ سردار کاہن اور فقیوں کو. سردار کاہن اور فقیوں کو. یہ بھی دیکھیں, ایک غیر قوم کا بادشاہ تھا, غیر قوم کی طرف سے بادشاہ ہوا, اور سردار کاہن اور فقیوں کو اپنے ساتھ اس نے رکھا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کو کہاں پیدا ہونا چاہیے. تو اسی طرح یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ پچھلے سے سسٹم چلتا آ رہا ہے, پہلے سے, اور یہ ہر ملک میں آج بھی ہوتا ہے. ملک کے کچھ لوگوں کو لے لیتے وہ ساتھ. ہمارے پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں آزاد ہونے سے پہلے بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز ہیں کہ سکھ ریجمنٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ جو تھا پنجاب سائڈ کا, جو اس طرف کا پنجاب ہے, وہ زیادہ تر گوروں سے مل گیا تھا. اتنے سے گورے اتنی بڑی پہ حکومت تو نہیں کر سکتے نا عوام پہ, ان کے اندر کے لوگ بھی ان سے ملے ہوتے ہیں. تو یہی اندر کے لوگ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آئیں اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے. اور آگے لکھا ہے, اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک, کتنے سال تک؟ 3 سال تک ان کی پرورش ہو, تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ 3 سال تک انہیں میں بھی کھلائی جائے اور انہیں کھانا بھی کھلایا جائے تاکہ کیا ہو کہ یہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہے. مقدس ڈینیل اور ان کے 3 دوست بھی یہاں پر موجود ہیں. آگے دیکھیے کیا لکھا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کھانے پینے کا کیا سلسلہ ہے. 6 آیت میں لکھا ہے, اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حننیہ اور میسائل اور عزریہ تھے, جو خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے. اس نے دانیل کو بلتشزر اور حننیہ اور سدرک اور میسک اور میسائل اور حننیہ کو سدرک اور میسائل کو میسک اور عزریہ کو عبدالجو کہا. اب یہ جو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی تو آپ کو سمجھ آگے کہ یہ تینوں نام جو ہے حننیہ تھے جو اوریجنل نیم تھے, میسائل اور عزریہ, یہ ان کے اصل نام ہیں. نبوکت نظر بادشاہ نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام انہیں دے دیے, سدرک, میسک اور عبدالنجو. اور آپ کو پتہ ہے دانیل کا نام کیا رکھا؟ بلتشزر. بیلتشزر. آپ کو پتہ ہے نبوکت نظر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بلتشزر. نہیں, ایک لفظ کا فرق ہے. بلشزر. کیا نام تھا؟ بیلشزر. بیلشزر نبوکت نظر کے بیٹے کا نام تھا, اور بیلتشزر یہ سب سے بڑا بابلی دیوتا تھا, سب سے بڑا میسوپوٹامیہ کا دیوتا تھا جو دانیل کا لقب دیا گیا. لیکن یاد رکھیے گا پوری بائبل میں خدا جب مخاطب ہوا یا دانیل جب بھی اپنے دوستوں سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے یہ نام لیے. سردار کاہن کا جو سپروائزر تھا وہ اور سردار کاہن اور جتنے بھی ان کے خلاف لوگ تھے وہ سارے سدرک میں سے عبدالنجو کہتے تھے. آپ اور میں ایسے مسیح ہوتے ہوئے زندہ خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ تینوں ہی نام لینے چاہیے, کیونکہ ان تینوں کے نام میں دیکھیں اس کے آخر میں آ رہا ہے یا, اس کے آخر میں آ رہا ہے ایل, اور اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے عزریہ. یہ جو ہے یہوہ کی شارٹ فارم ہے, اور ایل جو ہے ایلوہیم کی شارٹ فارم ہے. آپ زبور کی اور یسائی کی کتاب پڑھتے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی.
تو انہوں نے یہوہ خدا کے نام پر، الوہیم خدا کے نام پر اپنے نام رکھے، تو نبوکت نصر نے ان کے نام چینج کیے کہ ان کے خدا کے نام پر یہ نام نہیں ہوں گے بلکہ میرے خدا کے نام پر یہ نام ہوں گے، جو کہ تھے بیلتشازر، سدرک، میشک اور عبدنجو۔ اور اب آپ تینوں کے ناموں کو دیکھتے ہیں، آپ ان کے ناموں کے مطلب بھی کو نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس، یہ آپ کے لیے بڑے ہی مفید ہوں گے۔ حنانیہ کا مطلب ہے کہ یہوہ نے مجھ پر رحم کیا۔ کل کو آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے تو آپ انہیں بتانے والے ہوں۔ یہوہ نے مجھ پر رحم کیا۔ عزریہ اینڈ میں یہ آ رہا ہے تو لکھا ہے یہوہ میری مدد ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا نام جب آپ دیکھتے ہیں عزریہ، تو عزریہ کا مطلب ہے کہ یہوہ جیسا کون۔ تو آپ سوچیں انہی تینوں کو ناموں کو ہٹا کر انہوں نے جب اپنے بتوں کے نام رکھے تو ان ناموں کے بھی مطلب تھے۔ سدرک نام کا مطلب ہے سن گاڈ، آپ پہلے یہ لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، سدرک جب آپ دیکھتے ہیں تو سدرک نام جب آپ لیتے ہیں یا آپ کی حمد و ثنا میں اسے گاتے ہیں، گیت آپ شام حنصب کا آپ نے سنا ہوگا تو اس میں ہم گاتے ہیں کہ تینوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ یہ گاتے جائیں گے۔ علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہوشیہ نبی کی کتاب اس کے 4 باب اس کے 8ویں آیت میں بڑی مشہور زمانہ آیت ہے کہ میرے لوگ اپنے معرفت سے ہلاک ہوئے۔ For the lack of knowledge my people is going to kill۔ میرے لوگ مر چکے ہیں، اگر ان کو علم نہیں تو وہ مر چکے ہیں۔ یہ آپ کو علم خدا نے اسی لیے دیا، اگر آپ اس علم کو حاصل نہیں کرتے تو آپ اس کی نظر میں مردہ ہیں۔ ہم جتنے مرضی یسوع یسوع کہتے رہے، جتنے مرضی مسیح مسیح کہتے رہے، تو متی 7 باب جو ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے کہ تم میں سے بہتیرے آئیں گے اور مجھے خداوند خداوند کہیں گے، لیکن میں ان سے کہوں گا بدبختو میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو آپ سوچیں اس بارے میں کہ خداوند علم کے بارے میں کتنا سٹرکٹ ہے۔ آپ کو علم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ سدرک کا مطلب ہے the sun god، سورج دیوتا، وہ آفتاب کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ میشک کو دیکھتے ہیں تو میشک جو ہے ان کا ایک دیوتا تھا اپو، اپو تھا ڈسٹرائر، یعنی کہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو میشک تھا وہ تباہی مچانے والا دیوتا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں عبدنجو جو تھا ان کا ایک نیبو گاڈ تھا۔ عبدنجو جو تھا وہ نیبو گاڈ تھا، سرونٹ آف نیبو گاڈ۔ اگر آپ کسی کا نام عبدنجو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نوکر ہوں اس دیوتا کا جس کا نام نیبو ہے۔ یہ سارے بابلی دیوتا ہے، آپ کو ہسٹری کی کتاب میں سارے ملیں گے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں بیلتشازر کو دانیل لفظ کا ہم نے کیا مطلب جانا تھا، میں نے لکھوایا تھا آپ کو۔ دانیل لفظ کا مطلب کیا ہے؟ خدا انصاف کرنے والا۔ تو بیلتشازر کا مطلب ہے کہ بال انصاف کرنے والا۔ بال دیوتا کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا، جو گائے کی طرح بنا ہوتا ہے، سانڈ کی طرح جس کا سر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں ان کے ناموں کے مطلب دیے گئے تاکہ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ پریشان کیا جائے۔ اور آگے جب آپ دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں، تو 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اب جب شرفا کے بچے آ گئے ہیں، 3 سال کا انہیں وظیفہ دیا گیا کہ ان کو آپ نے کھلانا پلانا ہے، ان کو گوشت کھلائیں، اچھا کھانا کھلائیں، ان کو میں بھی پلائیں اور ان کو اچھا خوبصورت لذیذ بنا کے بادشاہ کے سامنے لائیں۔ آپ کو پتہ ہے آج تک ملکہ جب چوز کی گئی تھی تو ان سے پہلے آج ایک لفظ بڑا بیوٹی پارلر چل رہے ہیں، لوگ لیڈیز جان رہے ہیں، بندہ جانا کہہ رہے ہیں سروس ہوئی ہے۔ سروس سمجھتے ہیں آپ، جینٹس بھی سمجھتے ہوں گے۔ سروس کا مطلب ہے ان کے اوپر سے نیچے تک جو ہے پوری ٹوٹل ان کی فنشنگ کی جاتی ہے یا ان کی سروس کی جاتی ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے کہ بادشاہ کے سامنے جب آپ نے آنا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کو
زبردست یوسف کو جانتے ہیں. وہ اتنا اس روپ میں ڈھل گیا تھا کہ اس کے سگے بہن بھائی نہیں تھے پہچانتے یہ کون ہے. حالانکہ اس میں ایج ڈیفرنس کافی تھا جو گیپ بیچ میں آیا, لیکن جتنا بھی گیپ ہو خون دے رشتے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں, پاوے 10-20 سال بعد کیوں نہ ملے ہو, 50 سال بعد کیوں نہ ملے, لیکن وہ اسے پہچانتے نہیں تھے کون ہے, کیونکہ انہوں نے گیٹ اپ ایسا بنا لیا تھا. اب یہ دینیل سے اور اس کے دوستوں سے بھی یہی چاہ رہا ہے کہ کھائے پیے اور اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے آئے, لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم یہ ناپاک چیز نہیں لیں گے. اب عزیزو یاد رکھیے گا, آج آپ کی اور میری زندگی میں بھی یہ ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مرغی کا گوشت کھایا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گائے کا گوشت کھایا ہوا ہے؟ سبھی. اچھا, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کا کھایا ہوا ہے؟ نہاری بھی بنتی ہے اکثر. اونٹ کا کھایا؟ دل کرتا ہے کھانے کا؟ نہیں. کیوں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ پرسیلا کے لیے ایک بار زوردار تالی. آپ اپنا ہوم ورک لکھ لیں, احوال 11واں. یہ آپ نے گھر پہ جا کے اسٹڈی کرنا. اس میں آپ کو ساری معلومات ملے گی کون سا جانور پاک ہے اور کون سا جانور ناپاک ہے. اب جب بت پرست ہے قوم, بت پرست قوم جب آپ کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے دے گی تو وہ تو اپنے حساب سے دے گی آپ کو. اور ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا, میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا جب غلامی میں انسان چلا جاتا ہے نہ تو وہ اپنی مرضی سے پہن سکتا ہے کچھ, نہ کھا سکتا ہے, نہ رہ سکتا ہے. اس کو اپنے آقا ہی کی طرح کرنا پڑے گا جو وہ کہے گا, کیونکہ آپ غلام ہیں, آپ اب اسیر ہو چکے. اب آپ آزاد تھوڑی ہیں کہ میں یہ کھاؤں میں وہ کھاؤں, میں یہ پیوں میں وہ پیوں, میں ایسے پہنوں میں ویسے پہنوں. اب آپ کو وہی کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے, اگر یہاں پر یہ بندہ نہیں کھا رہا اس گوشت کو اور اس میں کو, وہ میں فارمیٹڈ تھی جس کو آپ آج شراب بھی کہتے ہیں, لیکن وہ تو بہت اعلیٰ اور اچھی نسل کے تھے چیزیں, لیکن شراب تو شراب ہوتی ہے. اس کے زمرے میں بھی یہ باتیں آ رہی تھی, اور کھانا ڈیفینیٹلی یہ ناپاک تھا. ناپاک سے مراد دکھنے میں تو بڑا اچھا شاہی کھانا کتنا اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ناپاکی کے ہی ہوتے ہیں. اور ان کو پتا تھا یہ کیا ہے. کیا ہمارے بچوں کو, ہمارے جو تخم ہیں, جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, ان کو ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز ناپاک ہے, کیا یہ چیز حرام ہے, یہ چیز پاک ہے, کیا یہ چیز آپ کھا سکتے ہیں؟ ہیلو, کیسے آئے؟ چلے واپسی میں. تو آپ لوگ دیکھیے ان چیزوں کو کہ ناپاک چیزوں کے اندر اور پاک چیزوں کے اندر امتیاز کرنا بڑا ضروری ہے. عید کا گوشت بہت زبردست ہوتا ہے. کس کس نے کھایا؟ 20 سال پہلے کھاتا تھی. 20 سال پہلے کھایا. جس طرح آپ نے عید کا گوشت کھایا کبھی؟ بہت سال پہلے. بس جب آنکھیں کھلی یا جب کلام کو ہم نے سیکھا تب سے نہیں کھایا. یہ بہت زبردست بات ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. جب آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تو پھر تو وہ آپ کے لیے گناہ نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے بھی اتنے بڑے ہو گئے ہمیں یہی نہیں پتا کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. لیکن جب آپ کو پتا چل گیا تب آپ اس پہ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ خداوند کے سامنے سب سے بڑی انوکھی بات ہے اور اس سے یہ پسندیدہ ہے اور آپ نے ہمیشہ یہی کرنا ہے. اب یہ غلامی کے اندر ہے, غلام کی نسل ہے. بادشاہ آیا ہے, انہیں کیا آلو پڑھو جی آپ کھاؤ, میں کہا میں نہیں کھانا, تو کی کرے گا؟ آپ دیکھ رہے سزا. یہ بندہ ایسا تھا, یہ بندہ ایسا تھا کہ یہ آگ میں ڈال دیتا تھا لوگوں کو چلتی ہوئی بھٹی کے اندر. جی جی آپ یہ دیکھیں وہ بائبل میں لکھا غصے میں ایسا آگ ببولا ہو گیا, اس کے چہرے کی شکل بدل گئی. اتنا خطرناک آدمی تھا. آپ اس کو انکار کر رہے ہو. اب جو سپروائزر ان پہ لگایا گیا تھا خواجہ سرا, اچھا خواجہ سرا کسے کہتے ہیں؟ خواجہ سرا جی بڑے پیار کے لوگ. ہاں جی جی ہجڑے آپ کہتے ہیں, دوسرا آپ کہتے ہیں. دونوں لفظ اچھے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ جو اصل لفظ جو ان کے استعمال ہوا ہے خواجہ سرا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت خواجہ سراؤں کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سردار تھا اور اس نے ان کے ہینڈ اوور ان کو کیا ہوا کہ آپ جاؤ ان کو سپرویژن کرو, آپ ان کے سپروائزر ہو, آپ جاؤ ان کی دیکھ ریکھ کرو. تو آگے لکھا ہے اس لیے اس نے
خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خداوند نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا۔ 10ویں آیت میں لکھے چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں نے اپنے خداوند بادشاہ جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ڈرتا ہوں، تمہارے چہرے، ابھی بڑی خاص بات ہے، تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سپروائزر ہوں، آپ لوگ میرے غلام ہیں، مجھے آرڈر ہوا ہے کہ یہ کھانا یہ پینا آپ کو ہمیں دینا ہے، اگر آپ انکار کرو گے آپ نہیں کھاؤ گے۔ بڑے پیار اور محبت سے باتیں ہو رہی ہیں، آکڑنا کوئی بھی نہیں ہوگی، پیار اور محبت سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک اور ہمیں میسج ملتا ہے کہ اگر آپ سیری میں چلے جاتے ہیں، ابھی تو ہم سیری میں نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، لیکن جب آپ آزادی میں بھی کسی غیر قوم سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پیار محبت اور تحمل سے کرنی چاہیے۔ یہ سپروائزر ہی اگر چاہتا نا، یہ خواجہ سرائی اگر چاہتا آرڈر دیتا تو ان کے سر قلم ہو جاتے، لیکن آپ دیکھیں وہ ان کی نظر میں محبوب ٹھہرا۔ کس طرح اس نے بات کی ہوگی، کس لہجے میں اس نے بات کی ہوگی؟ اس نے یہی کہا ہوگا کہ جو بھی ہے یار ہم نہیں کرنا چاہتے، اپنے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تو ساڈے بادشاہ میں یا سانو ناپاک کا کہنا، یہ تو کھانا ہم کھاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس نے کیسے بات کی ہوگی، یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ آج آپ کا اور میرا غیر قوموں کے اندر بڑا تعلق ہے، ہمارا بڑا آمنا سامنا ہوتا ہے غیر قوموں میں، تو ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے؟ آپ دیکھتے ہیں ہمارے چرچ جلائے جاتے ہیں یا پھر لوگوں کو مارا جاتا ہے، وہ یہ بات نہیں ہوتی، کلام کو سنانے اور سکھانے والے نہیں ہوتی، وہ کچھ اور الگ باتیں ہوتی ہیں۔ جہاں پر آپ اسی پاکستان میں دیکھیں ڈیبیٹس ہوتی نہیں ہیں، غیر قوموں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بڑی خوشحال ڈیبیٹس ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، مساجد کے اندر ہوئی ہے، چرچوں کے اندر ہوئی ہے، کبھی ایسا واقعہ نہیں کسی نے کسی کو انگلی تک نہیں لگائی۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں گھروں کو جلایا جاتا ہے، چرچز کو جلایا جاتا ہے، وہ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ انجیل نہ تو وہ بندہ سنا رہا ہوتا ہے جن کا وہ جلا ہے، اور نہ اس بندے نے انجیل سنی ہوتی ہے جو جلا رہا ہوتا ہے، دونوں جسمانی سلسلہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ایسے مرنے سے اچھا ہے کہ انجیل سنا کے اپنا چرچ جلوا لے، یا انجیل سنا کے اپنا گھر جلوا لے، یا انجیل سنا کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے، یہ خدا کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے جب ہمارے عبادت خانوں کو جلایا جاتا ہے، اس سے بڑا عبادت خانہ کوئی ہو سکتا ہے ہیکل مقدسہ سے؟ اس کو تو خدا خود اپنا گھر کہہ رہا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ وعدہ یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی غیر قوم والا بھی اس کی طرف منہ کرے، اندر نہیں جائے، منہ کر کے دعا کرے، میں اس کی بھی سن لوں گا۔ اتنا عظیم الشان یہ گھر تھا، تو خدا نے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی گھر کے اندر نافرمانیاں شروع ہو گئی، اسی گھر کے اندر اسی کے لوگ گناہ کرنا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا 14 اگست پہ غیر قوم کو ہم پلپٹ پہ بٹھاتے ہیں اور ہماری بچیاں سامنے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ پچھلے سے پچھلے 14 اگست پہ ہم لوگ گئے تو پاسٹر صاحب نے تو وہ طوطا نکال لیا، اپنے ایجنٹس کو بھی بلایا، آؤ نکالو اور بجاؤ۔ وہ بات جانی جو پورا سر کا درد ہوتا ہے، نرسنگ کا نہیں، اب پلاسٹک کا لینا بچے بھی آتے ہیں۔ پادری نے بلایا، بھائی وہ لے کے آؤ، کیک کٹ رہا ہے۔ اب مجھے بتایا سے چرچ جلے گی نہیں تو کیا ہو؟ جب چرچ جلتے خوشی منایا کریں، شیطانی چرخہ کم ہوا ہے، اور ہمارے لیے وارننگ ہے کہ کیا یہ شیطانی چرخہ ہم عبادت خانوں کے اندر تو نہیں کر رہے؟ جس چرچوں کے اندر طوطے بجتے ہوں، یا بچیوں کو نچایا جائے، یا سامنے غیر قوم کو بٹھا دیا جائے، تو وہ جلے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ غیر قوم جلا رہی ہے تو خدا یا غیر قوم سے تو جلوا رہا ہے۔ وہ جس کو اپنا کہہ رہا ہے میں خدا کا گھر ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں، اور نظر آتا تھا وہ یہاں پہ رہتا ہے، وہ جہاں پہ خود رہتا ہے اس نے اس کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے میرے بنائے ہوئے ہاتھ کے سیمنٹ کے اس بجری کے گھر کو چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، آپ بیس کو سمجھے نا، بنیاد کو سمجھے نا۔ تو عزیزو اس تعلیم کو دے کر اگر آپ نقصان اٹھاتے ہیں تو خدا کہتے ہیں پسندیدہ، وہ کہتا ہے اگر تم نے خود کوئی حرکت کی اور مکے کھائے دوسرے تموتھیوس میں تو اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو آپ نے خود غلط کیا اور مار کھا لی۔ پر وہ کہتا ہے مسیح کے لیے مکے کھا، مسیح کے لیے اذیت اٹھا،
یہ اس کا پسندیدہ ہے. مسیح کے لیے جائے اسی منادی کرے, اس کے لیے نقصان اٹھائے. آپ اپنے گھر سے شروع کریں منادی, آپ کی وہیں سے مخالفت شروع ہوگی. متی 10 باب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ خدا کے لیے پسندیدہ ہے. یہ تھوڑی کہ آپ کا چرچ چل گیا ہے تو آپ بس خدا کی نظر میں پھر دوست میں آپ خدا کی بادشاہ میں چلے گئے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا تو پھر سارے کہتے ہیں آؤ پہلا ساڑھا ساڑھو کہیں تے جائیے بادشاہی چلے. ایسے نہیں ہوتا. خداوند کا پاک کلام سنانا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ اپنی ہیکل, اپنا خود کا گھر اس نے جلا دیا, برباد کروا دیا. اور اگلا جو جلایا اس کے بارے میں وہ کہتا ہے جو دوسرا جلوایا اس پتھر پر پتھر بھی باقی نہیں رہے گا. یعنی کہا ہے نا بیسمنٹ کے اندر تک بیسمنٹ کو اکھاڑ کے لے گئے, کیونکہ دیواریں سونے کی بنی ہوئی تھی. ان کو آگ لگائی گئی, سونا پگھل کے نیچے گیا, نیچے سے بلوکوں کو بھی نکال لیا. کیوں؟ خدا کے سامنے اس کے گھر میں نافرمانی ہو رہی تھی اس کی. ہم وہ کام کر رہے تھے کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے. تو جب وہ کریں گے تو خدا ہی چلوائے گا, وہ بندے تھوڑی چلا رہے ہیں. یہ دیکھے نا نبوکدنصر غیر قوم بت پرست, خدا نے اس کو بولا جا کے چلا, ان کو مار, ان کی نسلوں کو ختم کر, کیونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. تو آج بھی دیکھے ویسے ہی ہو رہا ہے. فرق صرف اتنا ہمیں بتایا نہیں جاتا. کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہی ہے کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا اور پھر ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے ہم عمروں کے چہرے کیوں زبون ہوئے. یہ لفظ لکھ لیجئے گا, زبون. چہرے کی بات ہو رہی ہے, چہرے کیوں زبون ہوئے. یہ لاچاری ہے اس کا مطلب, فارسی زبان کا لفظ ہے. یا بے چارگی یا بری حالت. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندوں کو لے کے جاؤں گا, 3 سال کے لیے کھانا کھلاؤں گا, ان کو میں کھلاؤں گا, اچھی شراب پلاؤں گا, ان سے اچھے کام کرواؤں گا, یہ بڑے خوبصورت جوان ہوں گے. تو یہ بادشاہ کے پاس جائیں گے. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ ناپاک چیزیں نہیں کھانی, اگر لکھا ہمیں ساگ پات دے دو, سبزی دے دو, آپ گوشت ایسا نہیں کھانا. اب گوشت نہیں کھانا, وہ کہہ رہا ہے بھائی جان بات سنیں, ہاں آپ سے ہم بڑے اچھے, آپ سے ہم ہمارے محبوب بن گئے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ انکار کریں گے اور آپ کے چہرے ان سے فرق ہوئے تو آپ تو میرا سر کٹوا رہے ہیں. وہ سپروائزر کہہ رہا ہے کہ جے میں جا کے بادشاہ کو دسا کے تو آپ کھاتے ہی کچھ نہیں, اور جنہوں نے کھاتا ہے انہوں کی شکل و صورت صحت دے وچ تے تہاڈی شکل و صورت صحت وچ فرق ہوئے گا تو بادشاہ تو میری گردن اڑا دے گا. آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں. تو مقدس ڈینیل کا حوصلہ دیکھیے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اسیری کی نسل کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو غلامی کے اندر ہے. وہ غلام کی نسل کیا کہہ رہی ہے آگے سنیے گا. 11ویں آیت میں لکھا ہے تب ڈینیل نے دروگا سے, جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے ڈینیل اور حننیہ اور میسائل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا, کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دے اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی, صرف پانی, سادہ پانی ہم کو دلوا, تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور میں جائیں. پھر اپنے خادموں کو جو تو مناسب سمجھے کر. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شکلیں اس طرح تازگی نہیں ہوگی, خوبصورتی نہیں ہوگی جس طرح گوشت اور میٹ پینے والوں کے, تو آپ ایک کام کریں, 3 سال کا آپ کو ٹارگٹ دیا ہے, آپ 10 دن کا ٹیسٹ کر لیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ 10 دن کا کیا کر لیں, ٹیسٹ کر لیں. ان 10 دنوں میں ان کو آپ گوشت اور میٹ پلائیں, ہمیں سادہ ساگ پات اور پانی پلائیں, تو آپ کو 10 دن میں فرق نظر آ جائے گا. عزیزو یہ سلسلہ ہوتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہو تو اڈی لوگ خدا دے نال لگی ہوئے تو تو ہی سادہ ساگ پات اور پانی دے نال بھی گزارا کر سکتے ہو. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اچھے اچھے لوازمات کھائیں, آپ اچھے اچھے کھانے نوش کریں, آپ کو اچھا اچھا گوشت دیا جائے, چاہے وہ حرام کی کیوں نہ ہو, ناپاک کی کیوں نہ ہو. زندہ خدا کے سورما یہ کہتے ہیں ہمیں صرف سادہ ساگ پات کی دے دو اور پانی ہی دے دو, ہم اس میں سفل ہو جائیں گے. یہاں پر ہمارے لیے ایک اور میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا حرام اور حلال کی تمیز بتاتے ہیں. ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے, یوحنا استقباغی, یوحنا بپتسمہ دینے والا. یوحنا بپتسمہ دینے والا کیڑے کھاتا تھا,
کیا وہ حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے ٹڈیاں ٹڈیاں جی حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے حلال کیسے حلال ہے؟ کوشر دیکھیں کوشر اور ان کوشر میں آپ کو بڑا ایک مطلب پتا ہونا چاہیے. تو آپ جب دیکھتے ہیں حلال کو اسی احبار 11 باب جو میں نے آپ کو دیا اسی میں آپ کے ذکر جڑے گراس ہو پر نہیں ٹڈے جڑے فصل کھاندے ہیں فصل جو کھاتے ہیں وہ حلال ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آن سے پڑھ کے کھانا شروع ہوئی ہو ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ حلال ہے. اچھا یوحنا استقباغی جو تھے جنگل میں رہتے تھے چمڑے کی پوشاک پہنتے تھے اور کبھی چمڑے کی پوشاک کو ہی ہاتھ بھی لا دیے نا وہ آپ تڑپ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. وہ چمڑے کی پوشاک پہنتے تھے جنگلی شہر اور ٹڈیاں کھاتے تھے اور رہتے بھی وہ بیابان میں تھے. اس کی ایک وجہ تھی اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ انج دا سورما ماواں دے وچ اج تک کسی نے نہیں جمیا. حالانکہ آپ دیکھتے اتنے تو بڑے سورما ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ پورا بھرا پڑا ہے زندہ خدا کے سورماؤں سے. تناخ کی جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو یسوع مسیح ان کو اس طرح جلال دیتے ہیں کہ ماؤں کے سلب سے آج تک اس طرح کا سورما پیدا نہیں ہوا کیونکہ اس کا لائف سٹائل ہی دنیا سے ہٹ کے تھا. اس کا لائف سٹائل ہی دنیا سے کٹ کے تھا. تو دنیا اس کو سجدہ کرتی تھی اس سے آ کر بپتسمہ لیتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ اس کو کبھی بعد میں دیکھیں گے تو وہ حلال نہیں حلال جو تھی ٹڈیاں کھاتے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھتے تو یہاں پر حرام اور حلال کا ہی سلسلہ ہے. اور انہوں نے کہا 10 دن دے دو. کتنے دن دے دو؟ 10 دن دے دو. اور 10 دن میں ہوا کیا کہ سنیے گا چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ابھی سنیے گا 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی. ہاللیلویہ. آگے لکھا تب دروگا نے ان کی خوراک اور میں کو جو ان کے لیے مقرر کی تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا. تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم اور مہارت بخشی اور ڈینیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا وہ ہیکل بھی برباد کروا بیٹھے اور جنہوں نے حکموں پر عمل کیا وہ اسیری کے اندر غلامی کے اندر بھی خدا نے ان کو سرفراز کیا سر بلند کیا اقبال مند کیا اور دوسرے لوگوں سے زیادہ ان کے چہرے پر رونق تھی دوسرے لوگوں سے زیادہ ان کے چہروں پر تازگی تھی اور خدا نے انہیں معرفت بھی دی حکمت بھی دی علم بھی دیا اور خدا نے انہیں ہر ایک مہارت بھی بخشی اور رویا اور خوابوں کے اوپر ایک ایسا قبضہ دیا کہ وہ ان کی تعبیر بھی کر سکتے ہیں صرف خدا کے حکم پر عمل کرنے سے. ان کو پتا تھا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ بادشاہ میں مارنے کی قدرت رکھتا ہے یہ ہمیں مار ڈالے گا اور ایسا مارے گا کہ ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ان کو پتا تھا اب ایک تو غلام کی نسل اوپر سے خدا پر اتنا بھروسہ کہ ان کے کھانے کو اس نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں کھانا ہم نے. آج آپ کے اوپر اور میرے اوپر بھی آزمائش ہے کہ کیا آج آپ اور ہم اس طرح کا کچھ سلسلہ کرتے ہیں. مصیبت کے اندر غلامی ایک مصیبت ہے. خدا دیکھنا چاہ رہا ہے کہ مصیبت کے اندر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. خوشی میں تو ہم یسوع یسوع کرتے ہیں مصیبت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. یہ غلامی میں پنجرے چھپا دیتے گئے تو ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا. یہ تو بے عیب تھے یہ شرفا تھے یہ حاکموں کے بچے تھے یہ بے عیب ان کا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. کیسے؟ ایوب صابر کی طرح. ایوب صابر کا کیا گناہ تھا لیکن کس ایکسٹریم تک پہنچ گیا مرنے. میں کہتا ہوں مرنا اس سے آسان تھا جتنا اس کے ساتھ ہوا. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا یہ ہے مصیبت کے اندر خدا کے ساتھ چلنا. غلامی مصیبت کو کہتے ہیں اور مصیبت کے اندر غلام کی نسل ہوتے ہوئے بھی خدا کے کلام سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. آپ دیکھتے ہیں خشک سالی جب پڑتی ہے فیمن جب آتا ہے کھانے پینے کا جب قال پڑ جاتا ہے تو زندہ خدا کا سورما اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے. چلنے دیجیے گا ویڈیو بس. زندہ خدا کا سورما آخری بات ہے
اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے تو اپنی بیٹی سے وہ کیا کہتا ہے؟ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ مجھے ایک روٹی کھلا دے. تو لیڈیز جو ہے، جو زندہ خدا کی سورما سارپت کی بیوہ جو تھی، وہ کہتی ہے اے خداوند تھوڑا سا تیل ہے اور ایک مٹھی آٹا ہے، یہ میں نے اور میرے بیٹے نے کھا کے اور مر جانا تھا، لیکن جب اب تجھے کھلا دیتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں؟ تجھے کھلا دیتے ہیں. کیوں؟ باہر جو ہے وہ کبوتر کی بیٹ بک رہی تھی، لوگ کھا رہے تھے. باہر جو ہے وہ گدھے کا سر بک رہا ہے، لوگ کھا رہے تھے. آپ دیکھیں ایسی خشک سالی، ایسی فیمن، ایسا وہاں پہ کال پڑا کہ کھانا پینا محال ہو گیا. اور لوگ جو تھے، یہودا کے لوگ جو تھے، بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو تھے، خدا کے لوگ جو تھے، وہ گدھے کا سر پیسے خرید کے کھا رہے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں، اور کبوتر کی بیٹ لے کر کھا رہے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں. لیکن یہ زندہ خدا کی عورت، یہ زندہ خدا کی بیٹی کہتی ہے کہ اب ہم مر جائیں گے کیونکہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. خدا کے کلام میں لکھا یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہم نہیں کریں گے. ہاں اگر خدا کی مرضی ہے وہ ہمیں مہیا نہیں کرتا، اور اگر ہم مر بھی جاتے بھوک سے تو ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں، تب بھی زندہ خدا ہمارا یہوہ خدا رہے گا. آج آپ کو اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو کیا ہمارا خدا بھی یہوہ خدا ہے، یا ہم باپوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم اپنا معبود چینج کر لیتے ہیں. کچھ تو ایسے بہن بھائی ہیں جو رشتہ نہیں ہوتا، یا پھر رشتے کے چکروں میں ایسے بنگالی باپوں کے پاس جاتے ہیں جو منٹوں میں رشتے ہو جاتے ہیں، ہو تو جاتے ہیں، بعد میں وہ زندگی بھر کی ضلالت بھی ہوتی ہے. ان مصیبتوں کو دیکھیں، یہ مصیبت موت سے بدتر تھی، لیکن انہوں نے زندہ خدا کے پاک کلام کو کبھی نہیں چھوڑا. خالی یسوع نام پر ایمان رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یسوع نے جو کہا وہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. ہاللیلویہ. میں چاہتا ہوں آخر میں خدا باپ کے لیے، یسوع المسیح کے لیے، خدا روح القدس کے لیے، خدا کی پاک شریعت، خدا کے پاک فضل اور تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے ایک بار زوردار تالیاں.